बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। क्या ही जबरदस्त हो गया, देखिए ताकतवरों का पैगाम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि बस बहुत हो चुका। जिस तरीके से फैसला देना उस तरीके से ही फैसला हो। यानी मैं यहां तक कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि आज की समातों में जजेस तक के सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं। वो जज हसन रिजवी साहब, वो जज मुसर्रत हिलाली साहब, वो जज अमीनुद्दीन साहब जो इस फौजी ट्रायल के, सिविलियन के फौजी ट्रायल के हवाले से इब्तदाई समातों में पता नहीं कौन कौन सी बांगे दे रहे थे, आज लगता है वो फौजी ट्रायलों के हक में हो गए। जी हाँ, इसके अलावा भी सर आप यकीन जाने आज वो निज़ाम इंसाफ के मुंह पर ना थप्पड़ रसीद हो रहे हैं सर, तड़ल करके ना। यानी ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं कि आज पाकिस्तान की बड़ी अदालत के बाहर एक बंदे का इंसाफ नहीं देते, लो मैं जान दे देता हूं। आज जो कुछ हुआ है ना, मैं ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा हाँ, हमारा निज़ाम का मसरूफ है वो बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जो फैसल वाडा कह रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, वो उसके सरबराह का नाम भी सामने आ गया जी। पाकिस्तान तहरीक है। जब इद्दत में कुछ नहीं बना ना, और इनकी शिद्दत में भी कुछ नहीं बना, जब सैफर में कुछ नहीं बना ना, 1-2 तोशा खाना में कुछ नहीं बना, और इन्होंने कहा लो जी दो जमातें भी बना के देख ली हैं। जी हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हकीकी बना के देख ली खटक साहब की शक्ल में। वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का कुछ नहीं बना। चलो यार, वो जो सदियों से काम करते आए हैं ना, जो पीपल्स पार्टी की शक्लों में किया, जो नून लीग की शक्लों में किया, वो ही अब दोबारा डाले, वो इससे फर्क पड़ता है? एक टके का फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान किसी एमएनए, एमपीए या सेनेटर की वजह से नहीं है। इमरान खान अगर पाकिस्तान पर राज कर रहा है ना, तो वो अपनी आवाम की वजह से कर रहा है, वो लोगों की सपोर्ट की वजह से कर रहा है। लेकिन बहरहाल कमाल हो गया सर, कमाल हो गया। मैं चीजें आपके सामने रखता हूँ। एक तरफ जी सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज समाअत कर रहा है, और बड़ी बड़ी समातें हो रही हैं लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। 9 मई के तो गुब्बारा ही फट गया आज। वो सर उन्होंने क्लियर ही कर दिया, जो लोग 25-25, 50-50, 60-60, 70-70 मुकदमे भुगत रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, उसको सरकारी इन्वेस्टिगेशन में, वो भी केयर टेकिंग सेटअप यानी मुकम्मल तौर पर स्टैब्लिशमेंट के सेटअप के अंदर उनको क्लीन चिट दे गई। मगर भाई वो रोज एफआईआर के अंदर है मजे की बात। उसकी डिटेल आगे चल के बताता हूँ, लेकिन सरकारी जो बयानिया है ना, वो बुरी तरीके से पिट गया। और निज़ाम पर मुसलसल मैं कह रहा हूँ, लान तान तो कुछ कम लफ्ज़ है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो वो करें। हाँ, पूरा निज़ाम ना अपनी तरफ से उन्होंने कहा है कि ज़रा ग्रिप कर लें, इसको थोड़ा गुलाम बना लें। सर हालत यह है कि पहले इसी को लेता हूँ ना, ये असल हकीकत तो ये है। लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शुजात अली खान, उनकी अदालत में ना एक केस था सर, एक बंदा पेश हुआ सर, उसकी सुनवाई नहीं हुई, वो बाहर आया सड़क पे, मट्टी का तेल छिड़का, अपने आप को आग लगा दी। ये आज लाहौर हाई कोर्ट में हुआ। अब इससे अंदाजा लगा लें। आप सिर्फ ये देख ले, ये निजाम दिल पे सवाल है, लानत है पाकिस्तान पे। क्या हुआ होगा यार, मैं नहीं कहता उसके क्या चीजें थी, क्या मामला थे, किस हद तक जिद हो गया, क्या हो गया। लेकिन हाँ, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी मर्जी की कानून साजियां करनी है, वो लोग जो अपनी मर्जी के केसेस लगाते हैं, जो लंदन से उतरते हो सीधा इंसाफ मिल जाता है, जो निकलते ही नहीं है प्रेसिडेंट हाउस से बाहर, उनको सबको इंसाफ मिल जाता है। शायद हम सभी कसूरवार हैं सर। ये जो हुआ है, ये जो हुआ है, कहीं ना कहीं या अफरीदी साहब को सोचना तो चाहिए ना, कि मैं डेरा इस्माइल खान की एक जेल में जाके देख रहा हूँ कि क्या मसाइल है। लाहौर हाई कोर्ट देखे, कहीं ना आलिया नीलम साहबा आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है, देखे तो सही क्या है। वो सर जो किसी कुत्ते के हिसाब में समझते कि किसी कुत्ते को कुछ हो जाए तो हमारा हिसाब होगा, आप मुझे बताएं इनका क्या हाल होगा। और इंशाल्लाह मैं और आप अपनी ज़िंदगी में ही देखेंगे। मैं नहीं जानता कि इस बंदे के साथ असल ज़िंदगी में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ है, हाँ, आज आईनी बेंच की जब समाअत थी, ज़ैर भंडारी साहब बड़े ज़बरदस्त दलाइल दे रहे थे। उससे पहले सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। उससे पहले लतीफ़ खोसा साहब ने सब दलाइल दिए। लेकिन सर बता रहे, मतलब ये दलाइल देने से थोड़ी होना है। आज जजेस साहब खुद बता रहे हैं सर, आज मैं हैरान हूँ। वो आज हमारे एक जज साहब हैं जस्टिस रिजवी साहब, हसन रिजवी साहब, वो कहते हैं फौजी तनसीब पर हमला हो तो सिक्योरिटी एहलकार भी तो वहां तैनात था ना, जिस तनसीब पे हमला हुआ। तो भाई जहां हमला हुआ तो क्या उधर से फौजियों से तहकीकात पुलिस अफसर करेगा? भाई क्यों नहीं कर सकता पुलिस अफसर तहकीकात यार? वो क्या है भाई, फौज से क्यों नहीं पूछा जा सकता यार कि भाई क्या हुआ आपके यहाँ मामला, हम तहकीक करने के लिए आए हैं। भाई पता क्यों नहीं पूछा जा सकता? भाई वो कह रहे क्या है, क्या फौजी एहलकार से पुलिस वाले तफ्तीश करेंगे? भाई कौन करेगा यार, वो अलहदा सिस्टम है, वो एक अलहदा सिस्टम है। तो ये नहीं यार,
کمال ہے. اچھا یہ وہ صاحب ہے عزیز بھنڈاری صاحب کہہ رہے پر سر ایسا ہی مسئلہ تو پھر 103 بندے کیوں فوجی اس میں 10,000 بندہ آپ نے نامزد کیا سر 103 بندے فوجی عدالت کے اندر کیوں ہیں 10 کے 10,000 بندے کو دیں آپ. یہ عزیر بھنڈاری عمران خان صاحب کے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ مخصوص حالات میں نا لائک اس طرح کی چیزیں بات کریں وہ کیوں نہیں گئے. اچھا سنیں اور مزے کی بات سنیں اور مزیدار بات سنیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آرڈر پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا جی. مسرت حلالی صاحبہ جی مسرت حلالی صاحبہ کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہے عزیر بھنڈاری صاحب کو جو آپ دلائل دے رہے ہیں نا قانون کی پاسداری سویلین کے ٹرائل نہیں ہونا چاہیے مگر آپ کے جو لیڈر ہیں نا عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نہیں بات تو ان سے کی جائے گی جن کے پاس اختیار ہے. یعنی بھائی کہیں عمران خان نے درخواست میں یہ بات کی ہے آپ سے اپنے اس کیس میں. تو میں خیال ہے مسرت علی صاحب کو دل کا عارضہ بہت زیادہ لگ گیا تو اخبار شخبار پڑھ کے نا ان کے دماغ میں نہ کچھ ایسی چیزیں آ گئی. میرا جہاں تک خیال ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی آپ ایسا لگ رہا ہے کہ چشم زدن میں نا سب کچھ بدل گیا. وہ حسن رضوی صاحب وہ مسرت ہلالی صاحبہ وہ امین الدین صاحب شروع میں ایسی جمپیں مار رہے تھے سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یہ وہ ہے. آج تو باقاعدہ طور پر سویلین کے فوجی ٹرائل کے حق کے نظر آ رہے ہیں حق کے اندر نظر آ رہے ہیں. لگ رہا ہے جیسے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سویلین کا فوجی ٹرائل ہو. ایسے ہی نہیں میں نے بولا ایسے ہی نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا بھائی. آپ یہ دیکھیں منیب فاروق صاحب جو بڑے مخصوص قسم کے صحافی ہیں مخصوص خبریں بھی دیتے ہیں مخصوص وقت پہ سپریم کورٹ میں انہوں نے بولا ہے کہ مخصوص حالات میں یہ وہ اپنی خبر دے رہے ہیں. انہوں نے کہا سپریم کورٹ مخصوص حالات میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت دے دے گی. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ خبریں ہیں کہ سپریم کورٹ مخصوص حالات میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت دے دے گی. جیسے 9 مئی ہوا اس کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کے مسائل بڑھ جائیں گے وہ ایسے رہا نہیں ہو سکتے. مطلب سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے متعلق خبر ان کے پاس ہے کہ وہ یہ اطلاع دے دیں گے. مطلب 7 رکنی آئینی بینچ کا ذہن پڑھ کے منیب اختر صاحب بتا رہے ہیں وہی منیب اختر ہے جن کو گفٹ ملتے ہیں گیسٹ. یہ وہی منیب اختر صاحب ہے. مطلب سر دلائل بخلا سب ڈونگ ہے سب رنگ بازی ہے. اصل فیصلہ کہیں اور سے آنا ہے. منیب اختر صاحب کی بات کو اگر میں آگے لے کے چلوں ہاں ادھر ہمارے جیل ذرائع عمران خان صاحب کے خرچے بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ جب آئی ہیں تو ذاتی جیب خرچ صحیح ان کی فیملی دے رہی ہے لیکن خرچے بڑھ گئے ہیں. وہ سالمن مچھلیاں کھاتے ہیں یخنی. او بھائی میں نہیں کھاتا آپ نہیں کھاتے آزاد ہو کے یار خدا کا واسطہ ہے. کون بندہ یہ سب کر سکتا ہے کون بندہ یہ سب کر سکتا ہے. آپ جیل ذرائع کے یہ خبریں آ کے باہر آگے تقسیم کیے جائیں تو کتنی مزیدار سی چیز ہو جائے گی نا سر کتنی مزیدار چیزیں ہو جائیں گی. ہاں آپ یہ دیکھ لیں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک ان کے کھانے پینے پر 1 کروڑ روپے سے زیادہ رقم خرچ کی جا چکی ہے. ان کی اہلیہ کی جیل میں آنے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. ماہانہ 6 لاکھ سے بڑھ کر 8 لاکھ روپے کا خرچہ پہنچ گیا ہے. جیل ذرائع کے مطابق جیل میں کھانے پینے کے لیے ان کی فیملی کی جانب سے ادائیگی کی جاتی ہے. سر کیا ہو گیا آپ کو ہماری انرجی اس طرح ویسٹ ہے جی. یا انرجی کس طرح ویسٹ ہے سن لیں سر آج کے اخبار سر اسی طرح جو 7 فروری کو اخبار میں خبر آئی تھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور پھر وزیر اعظم نظر نہیں آئے. آج کے اخبار کا فرنٹ پیج تمام اخبارات کا یہ ہے سر صرف اور صرف اشتہار ہے. مریم نواز کی تاریخ ساز کارکردگی ایئر ایمبولینس پورے کا پورا اخبار فرنٹ پیج اشتہار ہے سر. کروڑوں روپے لگا دیا گیا سر. گراؤنڈ میں عوام سے تو پوچھ لو یار چلیں حلقے میں میرے ساتھ چلیں انہی کے حلقوں میں چلیں پوچھ لیتے کوئی اپنا انڈیپینڈنٹ قسم کا صحافی آپ لے میرے ساتھ چلیں. ایسا یہ ان کی انرجی ادھر ویسٹ ہو رہی ہے. اور جو بندہ مرا نا آج لاہور ہائی کورٹ میں آگ لگا کے وہ ان کی قبروں میں یا ان کی آخرت تک میں ان حکمرانوں کا ان عدلیہ کے یہ جو ذمہ دار ہے ان تمام کا پیچھا کرے گا. آپ کالم چھپوا لیں آج عظمہ بخاری صاحبہ کی شکل میں کہ دوسری بار دوسری خاتون وزیر اعظم بننے جائیں. مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں. آپ دے دیں سلمہ بٹ صاحبہ کی ابھی تھوڑی دیر پریس کانفرنس تھی کہ آٹا کتنے کا ملے گا کیا خیرات دینی ہے آپ لوگوں نے پچھلے سال سے کمپیریزن کریں نا. آپ پچھلے سال سے کیوں کمپیریزن کرتے ہیں کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ سے کیوں نہیں کرتے اس سے پہلے شہباز شریف 1 گورنمنٹ سے کیوں نہیں کرتے. چلو بھائی اس سے چھوڑے عمران خان صاحب کی حکومت سے کمپیریزن کریں آپ کو لگ پتہ جائے گا بات کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ایسے تھوڑی. اچھا اور سن لیجیے اور سنیں آج نا انصار عباسی صاحب بعد میں بتاؤں گا وہ فارورڈ بلاگ انصار میں نے وہ سسٹم کا پورا ننگا ہی کر دیا یار.
انصار عباسی صاحب خبر دیتے ہیں جنہوں نے کہا 9 مئی 2023 کو مبینہ طور پر تشدد کے لیے اکسانے کے معاملے پر نگران حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اور یہ کابینہ کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی اور ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی کے نام ہی شامل نہیں ہیں، یعنی 9 مئی میں یہ دونوں ہیں ہی نہیں سرے سے، تو بھائی پھر یہ ایف آئی آر کس چیز کی بھگت رہے ہیں اور کس چیز کی وجہ؟ تو میں اور آپ سب جانتے ہیں شاہ محمود قریشی کدھر تھے اور کراچی میں اپنی بیوی کا علاج کرا رہے تھے، واغہ خان اسپتال کے اندر تھے 9 مئی کو۔ وہ کہہ رہے ہیں اس رپورٹ میں فوجی تنصیبات پر حملوں میں پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کی مبینہ کردار کی تفصیلات درج ہیں، اگرچہ اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ملوث ہونے کی بات ضرور کی گئی ہے اور ان پر سرگرم انداز سے 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کا الزام بھی عائد کیا گیا، لیکن پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کے نام ہی شامل نہیں ہیں جی۔ رپورٹ میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں رہنماؤں نے، اچھا باقی نام جو ہیں وہ ذرا سن لیں: حماد اظہر صاحب، زرتاج گل، مراد سعید، فاروق حبیب، علی امین گنڈاپور، علی زیدی، انم شیخ، شاندانہ گلزار، کنول شوزب، سینیٹر اعجاز چودھری، فیصل جاوید، شہریار آفریدی، عمر ملک، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، جمشید اقبال چیمہ، زبیر نیازی، عمر چیمہ، حسان نیازی، عائشہ اقبال، عالیہ حمزہ، منزہ حسن، مسرت چیمہ، علیمہ خان، نوشین حامد، صداقت عباسی، واسق قیوم، عمر بٹ، جہانگیر بٹ، بھائی سمابیہ، عاصم محمود، یہ ایک پوری لسٹ ہے یار۔ وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی؟ وہ سر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم روندی مار رہے ہیں 9 مئی پہ، یہ بتا رہے ہیں ہم روندی مار رہے ہیں 9 مئی پہ، وہ سر عام بتا دیں ہماری کیا پوزیشن ہے جی۔ اچھا ادھر ذرا سن لیں، آپ کو پتا ہے علی امین گنڈا، علی امین گنڈا، فیصل باڈا صاحب نے کہا تھا کہ عنقریب ایک فارورڈ بلاگ بن رہا ہے، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی بات کہی مطلب ہے کہ اس پر پوری طاقت کے ساتھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو سر آج شاہد میتلا صاحب نے دعویٰ کیا ہے، یہ بھی سینئر صحافی ہے، میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں عید کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے جی، ابتدا میں 12 افراد ہوں گے اور ریاض فتیانہ صاحب اس کے سربراہ ہوں گے، ریاض فتیانہ صاحب جن کی اپنی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل ہے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹنگ کے حوالے سے جی، وہ کدھر تھے؟ مجموعی طور پر کہتے ہیں وہ 36 لوگ ہوں گے، مطلب کام شروع ہو گیا، انتخابی نشان لے لیا، ان سے پی ٹی آئی کی طاقت نہیں ٹوٹ سکی، انہوں نے توشہ خانہ بند کر لیا، پی ٹی آئی کی طاقت ٹو کر لیا، نہیں ٹوٹ سکی، عدت میں نکاح کر کے اپنے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، وہ بھی نہیں ہو سکی، سائفر کیس میں بھی ناکام ہو گئے، اب معاملہ یہاں تک آ گیا، مطلب پی ٹی آئی کو نہ کوئی فرق پڑا ہے نہ اس سے بھی کوئی فرق پڑنا ہے سر جی۔ پھر بول رہے ہیں عمران خان کی طاقت یہ ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز نہیں ہے، عمران خان کی طاقت وہ عوام ہے جس کے اندر خان صاحب کا میسج پہنچ چکا ہے جی، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں سنتے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ بالکل کھڑے ہیں، نہیں تو استحکام پاکستان پارٹی کہاں ہے؟ نو باڈی نوز، کدھر ہے پرویز خٹک صاحب جو پی ٹی اے کی وجہ ہے؟ ہاں اس فارورڈ بلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے باتیں جو کریں گے نا عمران خان صاحب کے حق میں کریں گے، لیکن پی ٹی آئی توڑ کے یا توڑ نہیں، اس سے عمران خان صاحب کو فرق پڑنا ہے؟ اتنے بندے تو یہ ویسے ہی روز صدقہ کر دیں عمران خان صاحب اپنی جماعت میں سے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، ہاں عوام ان کے خلاف ہو گئی نا، تو پھر عمران خان صاحب کو سب سے بڑا نقصان ہوگا، اور وہ مجھے نظر آ نہیں رہا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی